السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک یونٹ یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے کچھ حالات و واقعات بیان کریں گے، لہٰذا ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے التجا ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک مکمل ضرور دیکھیے گا، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ پیارے دوستو، مکہ مکرمہ میں حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانت اور دیانت کی وجہ سے آپ کو امین کہہ کر پکارا جانے لگا تھا۔ آپ کا یہ لقب بہت مشہور ہو گیا تھا، لوگ آپ کو امین کے علاوہ کسی اور نام سے نہیں پکارتے تھے۔ انہی دنوں حضرت ابو طالب نے آپ سے کہا تھا، اے بھتیجے، میں ایک بہت غریب آدمی ہوں اور قحط سالی کی وجہ سے اور زیادہ سخت حالات کا سامنا ہے۔ کافی عرصہ سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اپنا کام چلا سکیں، اور نہ ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی ایک خاتون خدیجہ بنت خویلد شام کی طرف اپنا تجارتی سامان بھیجا کرتی ہیں۔ جو شخص ان کا مال لے کر جاتا ہے وہ اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا ہے۔ اب اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا سامان لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور اپنا مال تمہیں دے دیں گی، کیونکہ تمہاری امانت داری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر پر جاؤ، یہودی تمہارے دشمن ہیں، لیکن حالات کی وجہ سے میں بھی مجبور ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی تو نہیں۔ یہاں تک کہہ کر حضرت ابو طالب خاموش ہو گئے۔ تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجیں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہی تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بااعتماد آدمی کی ضرورت تھی، اور اس وقت مکہ میں آپ سے زیادہ شریف، پاک باز، امانت دار، سمجھدار اور قابل اعتماد آدمی کوئی اور نہیں تھا۔ حضرت ابو طالب اس وقت بہت پریشان تھے۔ آپ کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا، اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے وہ کسی اور سے معاملہ نہ طے کر لیں۔ یہ کہہ کر حضرت ابو طالب اٹھ گئے۔ ادھر آپ کو یقین تھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ان کی طرف کسی کو بھیجے گی، اور ہوا بھی یہی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاوا بھیجا، پھر آپ سے کہا، میں نے آپ کی سچائی، ایمانت داری اور نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے، اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلایا ہے۔ جو معاوضہ آپ کی قوم دوسرے آدمیوں کو دیتی ہے، میں آپ کو اسے 2 گنا دوں گی۔ آپ نے ان کی بات منظور فرما لی۔ پھر آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب سے ملے، انہیں یہ بات بتائی۔ حضرت ابو طالب سن کر بولے، یہ روزی تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ روانگی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میسرہ سے کہا، کسی معاملے میں بھی ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو یہ کہیں وہی کرنا، ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب چچاؤں نے قافلے والوں سے آپ کی خبر گیری رکھنے کی درخواست کی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ذمہ داری کے لحاظ سے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر تھا، گویا آپ اس کام میں بالکل نئے تھے۔ ادھر آپ روانہ ہوئے اور ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بدلی نے آپ کے اوپر سایہ کر لیا، آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جب آپ شام پہنچے تو بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔ اس وقت اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے میسرہ سے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے موجود ہے؟ میسرہ نے کہا، یہ ایک قریشی شخص ہے، حرم والوں میں سے ہیں۔ یہ سن کر راہب نے کہا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ مطلب یہ تھا کہ درخت کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کو ہمیشہ اس سے بچایا کہ اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص بیٹھے۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں بالکل ہے،
اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ اب نستورہ نے کہا یہ وہی ہیں۔ مصرا نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور بولا کیا مطلب، یہ کون ہیں؟ وہی یہ آخری پیغمبر ہیں، کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں نبوت ملے گی۔ اس کے بعد وہ چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پہلے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کو بوسہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا اور بولا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد نستورہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ نے وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ کی نبوت کی علامتوں کے طور پر درج ہیں، صرف ایک نشانی باقی ہے، اس لیے آپ ذرا اپنے کندھے سے کپڑا ہٹائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شانہ مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ تب نستورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا۔ وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا، پھر بولا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے جو خوشخبری دی تھی اس کے حوالے سے اس نے کہا کہ بے شک عیسیٰ ابن مریم نے آپ کے بارے میں خوشخبری دی تھی، میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو امی، ہاشمی، عربی اور مکی ہوں گے، قیامت میں حوض کوثر اور شفاعت والے ہوں گے۔ اس واقعہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے اپنا مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے، اور اس کے ساتھ کچھ چیزیں خریدی بھی۔ اس خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے آپ سے کچھ جھگڑا کیا اور بولا لات اور عزا کی قسم کھاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا، شاید وہ آدمی گزشتہ آسمانی کتاب کا کوئی عالم تھا اور اس نے آپ کو پہچان لیا تھا، چنانچہ بولا آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے میسرا سے علیحدگی میں ملاقات کی، کہنے لگا میسرا یہ نبی ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرا نے اس کی اس بات کو ذہن نشین کر لیا۔ پیارے دوستو، راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے، ان کی وجہ سے میسرا قافلے کے پیچھے رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرا ان کی وجہ سے پریشان ہوا تو دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے، ان کی کمر پر اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ اب وہ بہت سی آوازیں نکال رہے تھے اور چلنے میں جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا نفع ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ میسرا نے آپ سے کہا اے محمد، ہم سالہ سال سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تجارت کر رہے ہیں، مگر اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہے۔ آخر قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ میسرا نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی کہ جب گرمی کا وقت ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تھے تو 2 فرشتے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ پر سایہ کیے رہتے تھے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے میسرا کے دل میں آپ کی محبت گھر کر گئی اور یوں لگنے لگا جیسے وہ آپ کا غلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ باقی قافلے سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ آپ سیدھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے۔ وہ اس وقت چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ انہوں نے دور سے آپ کو دیکھ لیا۔ آپ اونٹ پر سوار تھے اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر دوسری عورتوں کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ وہ سب بہت حیران ہوئی۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تجارت کے حالات و واقعات سنائے، منافع کے بارے میں بتایا۔ اس مرتبہ پہلے کی نسبت 2 گنا منافع ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے پوچھا میسرا کہاں ہے؟ آپ نے بتایا وہ ابھی پیچھے ہے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ فوراً اس کے پاس جائیے
اور اسے جلد از جلد میرے پاس لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس روانہ ہوئے۔ دراصل سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ پھر سے وہی منظر دیکھنا چاہتی تھی، جاننا چاہتی تھی کہ کیا اب بھی فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں یا نہیں۔ جو ہی آپ روانہ ہوئے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مکان کی چھت پر چڑھ گئیں اور وہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگی۔ آپ کی شان مبارک اب بھی وہی نظر آئی، فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا۔ کچھ دیر بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام میسرہ سے کہا، میں نے ان پر 2 فرشتوں کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا تم نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا ہے؟ جواب میں میسرہ نے کہا، میں تو یہ منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب قافلہ یہاں سے شام جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس کے بعد میسرہ نے نستورہ کی ملاقات کا حال بھی سنایا، دوسرے آدمی نے جو کہا تھا وہ بھی بتایا جس نے لات اور عزا کی قسم کھانے کے لیے کہا تھا، پھر اونٹوں والا واقعہ بھی بتایا۔ یہ تمام باتوں کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو طے شدہ اجرت سے 2 گنا اجرت زیادہ دی، جبکہ طے شدہ اجرت بھی پہلے ہی 2 گنا زیادہ تھی۔ پیارے دوستو، ان تمام باتوں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت حیران ہوئی۔ اب وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملی۔ یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سب کچھ کہہ سنایا اور میسرہ نے جو کچھ بتایا تھا وہ بھی کہہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام باتیں سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا، خدیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ میں یہ بات جان چکا ہوں کہ وہ اس امت کے ہونے والے نبی ہیں، دنیا انہی کا انتظار کر رہی ہے، یہی ان کا زمانہ ہے۔ پیارے دوستو، یہاں یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تجارتی سفر صرف ایک بار ہی نہیں کیا، چند سفر اور بھی کیے تھے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ مکہ میں زبردست سیلاب آ گیا۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ قریش نے سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا، مگر یہ سیلاب اس قدر زبردست تھا کہ بند توڑ کر کعبہ میں داخل ہو گیا۔ پانی کے زبردست ریلے اور پانی کے اندر جمع ہونے کی وجہ سے کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ دیواریں آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھیں، اور یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک مرتبہ کوئی عورت کعبہ کو دھونی دے رہی تھی کہ اس آگ میں سے ایک چنگاری اڑ کر کعبے کے پردوں تک پہنچ گئی، اسے پردوں کو آگ لگ گئی اور دیواریں تک جل گئیں۔ اس طرح دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ سیلاب نے ان کمزور دیواروں میں شگاف کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی جو دیواریں بنائی تھیں وہ 9 گز اونچی تھی اور ان پر چھت نہیں تھی۔ لوگ کعبہ کے لیے نذرانے وغیرہ لاتے تھے، یہ نذرانے کپڑے اور خوشبوئیں وغیرہ ہوتی تھیں۔ کعبے کے اندر جو تھا یہ سب نذرانے اس کنویں میں ڈال دیے جاتے۔ کنواں اندرونی حصے میں دائیں طرف تھا، اس کو کعبے کا خزانہ کہا جاتا تھا، اور اس کعبے کے خزانے کو ایک مرتبہ ایک چور نے چرانے کی کوشش بھی کی اور چور کنویں ہی میں گر کر مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کو مقرر کر دیا۔ یہ سانپ کنویں کی منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا، کسی کو بھی خزانے کے قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ قریش بھی اس سے خوف زدہ رہتے تھے۔ اب جبکہ کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور نئے سرے سے اس کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا، وہ سانپ کو اٹھا کر لے گیا۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ اب انہوں نے نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا اور پروگرام بنایا کہ بنیادیں مضبوط بنا کر دیواروں کو زیادہ اونچا اٹھایا جائے۔ اس طرح دروازے کو بھی اونچا کر دیا جائے گا تاکہ کعبے میں کوئی داخل نہ ہو، صرف وہی شخص داخل ہو جسے وہ اجازت دیں۔ اب انہوں نے پتھر جمع کیے، ہر قبیلہ اپنے حصے کے پتھر الگ جمع کر رہا تھا۔ چندہ بھی جمع کیا گیا۔ پیارے دوستو، چندے میں انہوں نے پاک کمائی دی، ناپاک کمائی نہیں دی۔ مثلاً طوائفوں کی آمدنی، سود کی کمائی، دوسروں کا مال غصب کر کے حاصل کی گئی دولت چندے میں نہیں دی، اور ناپاک کمائی انہوں نے اس وجہ سے نہیں دی تھی کہ ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اس کام میں صرف پاک کمائی لگائی جائے گی۔
یہ واقعہ دراصل یوں تھا کہ ایک قریشی سردار ابو وہب عمر بن عابد نے جب یہ کام شروع کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا تو پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر پھر اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے اٹھایا گیا تھا۔ اس پر قریشی حیران و پریشان ہوئے۔ آخر خود وہب کھڑا ہوا اور بولا، اے گروہ قریش، کعبے کی تعمیر میں سوائے پاک مال کے کوئی دوسرا مال شامل مت کرنا۔ بیت اللہ کی تعمیر میں کسی بدکار عورت کی کمائی، سود کی کمائی یا زبردستی حاصل کی گئی دولت ہرگز شامل نہ کرنا۔ یہ واحد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا ماموں تھا اور اپنی قوم میں ایک شریف آدمی تھا۔ جب قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر ڈھونے والوں میں شریک تھے۔ آپ پتھر اپنی گردن پر رکھ کر لا رہے تھے۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ دیواریں گرانے سے کہیں ان پر کوئی مصیبت نہ نازل ہو جائے۔ آخر ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا، کعبہ کی دیواریں گرانے سے تمہارا ارادہ اصلاح اور مرمت کا ہے یا اس کو خراب کرنے کا؟ جواب میں لوگوں نے کہا، ظاہر ہے ہم تو مرمت اور اصلاح چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ولید نے کہا، تب پھر سمجھ لو اللہ تبارک و تعالی اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا۔ پھر ولید نے خود ہی گرانے کے کام کی ابتدا کی، لیکن اس نے بھی صرف ایک حصہ ہی گرایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان پر کوئی تباہی تو نہیں آتی۔ جب وہ رات خیریت سے گزر گئی تب دوسرے دن سب لوگ اس کے ساتھ شریک ہو گئے اور پوری عمارت گرا دی، یہاں تک کہ اس کی بنیاد تک پہنچ گئے۔ یہ بنیاد ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے تھے۔ یہ پتھر اونٹ کی کوہان کی طرح تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے لیے ان کو توڑنا بہت مشکل ثابت ہوا۔ دائیں کونے کے نیچے سے قریش کو ایک تحریر ملی۔ وہ تحریر سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ انہیں سریانی زبان نہیں آتی تھی۔ آخر ایک یہودی کو تلاش کر کے لایا گیا۔ اس نے وہ تحریر پڑھ کر انہیں سنائی۔ وہ تحریر یہ تھی کہ میں اللہ ہوں، مکہ کا مالک، جس کو میں نے اس دن پیدا کیا تھا جس دن میں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے۔ میں نے اس کو یعنی مکہ کو 7 فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا ہے۔ اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس کے دونوں طرف پہاڑ موجود ہیں۔ پیارے دوستو، اسی طرح دوسری تحریر مقام ابراہیم سے ملی۔ اس میں لکھا تھا کہ مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محترم اور معظم شہر ہے۔ اس کا رزق 3 راستوں سے آتا ہے۔ پیارے دوستو، یہاں 3 راستوں سے مراد قریش کے 3 تجارتی راستے ہیں۔ ان راستوں سے قافلے آتے جاتے تھے۔ تیسری تحریر اس سے کچھ فاصلے سے ملی۔ اس میں لکھا تھا کہ جو بھلائی کرے گا دوسرے لوگ اس پر رشک کریں گے، یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اور جو شخص رسوائی بوئے گا وہ رسوائی اور ندامت پائے گا۔ تم برائیاں کر کے بھلائی کی آس لگاتے ہو، ہاں یہ ایسا ہی ہے جیسے کیکر یعنی کانٹے دار درخت میں کوئی انگور تلاش کرے۔ یہ تحریر کعبے کے اندر پتھر پر کھدی ہوئی تھی۔ کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی۔ چھت اور دیواروں میں لکڑی کی ضرورت تھی۔ لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آ کر ٹکرا گیا۔ پیارے دوستو، آج اس مقام کو جدہ کا ساحل کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے مکہ کا ساحل کہلاتا تھا، اس لیے کہ مکہ کا قریب ترین ساحل یہی تھا۔ اس ساحل سے ٹکرا کر ایک جہاز ٹوٹ گیا۔ وہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا۔ اس جہاز میں شاہ روم کے لیے سنگ مرمر کی لکڑی اور لوہے کا سامان لے جایا جا رہا تھا۔ قریش کو اس جہاز کے بارے میں پتہ چلا تو لوگ وہاں پہنچے اور ان لوگوں سے لکڑی خرید لی۔ اس طرح چھت کی تعمیر میں اس لکڑی کو استعمال کیا گیا۔ آخر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام حجر اسود تک پہنچ گیا۔ اب یہاں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ حجر اسود کون اٹھا کر اس جگہ پر رکھے گا؟ ہر قبیلہ یہ فضیلت خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ جھگڑا اس حد تک بڑھ گیا کہ مرنے مارنے تک نوبت آ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل گئے، یہاں تک کہ ایک قبیلہ عبدالدار نے تو قبیلہ عدی کے ساتھ مل کر ایک برتن میں خون بھرا اور اس میں اپنے ہاتھ ڈبو کر کہا، حجر اسود ہم رکھیں گے۔ اسی طرح تلواریں نیاموں سے نکل آئیں۔ آخر وہ سب لوگ بیت اللہ میں جمع ہوئے۔ ان لوگوں میں ایک شخص تھا جس کی کنیت ابو امیہ بن مغیرہ تھی اور نام حذیفہ تھا۔ قریش کے پورے قبیلے میں یہ آدمی سب سے زیادہ عمر والا تھا۔ یہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ تھا۔
قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے تھا، مسافروں کو سامان سفر اور کھانا وغیرہ دینے کے سلسلے میں بہت مشہور تھا۔ اس نے کہا کہ یہ جھگڑا میں ختم کرتا ہوں، حل یہ ہے کل جو شخص بیت اللہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا اس بات کا فیصلہ وہ کرے گا۔ سب لوگوں نے اس کی تجویز مان لی۔ پیارے دوستو، اس دروازے کو باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیانی حصے کے سامنے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ دوسرے دن اس دروازے سے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قریش نے ہی آپ کو دیکھا اور پکار اٹھے، یہ تو امین ہے، یہ تو محمد ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ اور ان کے ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش اپنے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے آپ ہی سے کرایا کرتے تھے۔ آپ کسی کی بے جا حمایت نہیں کرتے تھے، نہ بلا وجہ کسی کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے جھگڑے کی تفصیل آپ کو سنائی۔ ساری تفصیل سن کر آپ نے فرمایا ایک چادر لے کر آؤ۔ وہ لوگ چادر لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو بچھایا اور اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر میں رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں۔ پھر سب نے مل کر اس چادر کو اٹھایا۔ چادر اٹھاتے ہوئے وہ اس مقام تک آ گئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھنا چاہا، لیکن عین اسی وقت ایک نجدی شخص بڑا اور تیز آواز میں بولا، بڑی تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے اور اس کی عزت افزائی میں لگ گئے ہو۔ یاد رکھو یہ شخص سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا، تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا۔ قریب تھا کہ لوگوں میں اس کی باتوں سے ایک بار پھر جھگڑا ہو جائے، لیکن پھر خود ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ لڑنے والا یا لڑائی والا نہیں ہے، بلکہ یہ فیصلہ تو لڑائی کو ختم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حجر اسود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ پیارے دوستوں، مورخین نے لکھا ہے کہ یہ نجدی شخص دراصل ابلیس تھا جو اس موقع پر شکل انسانی میں نمودار ہوا تھا۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ۔